السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں اردو قرآن اسٹڈی کے ساتھ۔ انشاءاللہ آج سورہ نمبر 15 سے اسٹارٹ کریں گے۔ تو ایکچولی تو آئی تھنک 38 سے اسٹارٹ کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ میں نمبر 26 سے پڑھوں گا، تھوڑا حوالہ دینے کے لیے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف یہ 26 سے اردو میں پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ آگے پھر اس میں انگلش میں ایڈ کر لیں گے۔ تو اس میں اس کی ہیڈنگ ہے انسانی نسل۔ ہم نے انسان کو پرانی مٹی سے تخلیق کیا، جیسے کہ کمہار کی مٹی۔ جہاں تک جنات کا تعلق ہے تو ہم نے اس سے پہلے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے تخلیق کیا تھا۔ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، میں ایک انسان کی پرانی مٹی سے تخلیق کر رہا ہوں، جیسے کہ کمہار کی مٹی۔ ایک بار جب میں اسے مکمل کر دوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس شیطان کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، اے ابلیس شیطان، تم نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہ ہو؟ اس نے کہا، میں ایسے انسان کے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم نے پرانی مٹی سے تخلیق کی ہے، جو کمہار کی مٹی کی مانند ہے۔ اس نے کہا، لہٰذا تم نکل جاؤ، تمہیں نکال دیا گیا ہے۔ تم نے قیامت کے دن تک میری لعنت مول لے لی ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن کی مہلت دے دیں جب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس نے کہا، تمہیں مہلت دے دی گئی۔ پھر یہاں سے جو ایکچوئل اسٹڈی ہے وہ 38 سے اسٹارٹ ہوتی ہے، تو اس کی انگلش ہے until the specified day and time، ایک مقررہ دن اور وقت تک۔ 38 میں 39 بھی اس کی پڑھ لیتا ہوں۔ He said, My Lord, since you have willed that I go astray, I will surely entice them on earth. I will send them all astray. اس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تم نے چاہا کہ میں گمراہ ہو جاؤں، میں زمین پر انہیں ضرور بہکاؤں گا، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو یہ ہے وہ قصہ جو کہ پچھلی دنیا میں آدم کی پیدائش، جو اس کی کریشن پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کیا، اس کو یہ معاملہ پیش آیا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ جو شیطان جو ہے وہ اپنا ریزن جو بتاتا ہے کہ جب اس کو کہا گیا کہ تم نے سجدہ کرنے والوں میں شامل کیوں نہیں ہوئے، تو اس کا ریزن وہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، وہ بھی پرانی مٹی سے۔ تو ایسی چیز کو میں سجدہ کروں جس کو تم نے، یہ تو اس کا ریزن تھا۔ اب اس میں ایکچوئل جو ریزن ہے وہ اس کے دماغ میں ہے، جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ تو فرشتے بیٹھے تھے ان کے سامنے، اس نے ایک ایکسکیوز کے طور پہ بیسیکلی کہا، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اس کا ایکچوئل ریزن تھا کہ اس کو اندر اتنی وہ پیدا ہو گئی تھی انا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، میرے پاس اتنی طاقت آ چکی ہے، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے، میں بھی ایک اللہ کے ساتھ ایک خدا کا رول ادا کر سکتا ہوں۔ یہ اس کے اندر کی دماغ کی جو تھی۔ اب ایسی بات وہ ظاہر سی بات ہے فرشتوں کے سامنے تو نہیں کر سکتا تھا کہ میں بھی ایک خدا ہوں، میرے اندر بھی وہ طاقتیں ہیں۔ اس نے صرف جو ایکسکیوز پکڑی، جو ہم رفلی اگر اندازہ لگائیں تو اس کی جو وہ تھی۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں فٹ بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ انسان جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی وہ کمانڈمنٹ آتی ہے، اس کو کس طرح اس سے انکار کرتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، اور کیسے وہ ایکسکیوزز ڈھونڈتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی پیغمبر اور نبی آئے ہیں، جب ان کے پاس وہ پیغمبر اپنی قوم کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، یہ میرے پاس نشانی ہے، تو وہ کیسے ان کے اندر نکتہ چینی کرتے تھے اور کیسے ایکسکیوزز بناتے تھے۔ مے بی وہ ڈائریکٹلی اپنے اندر کی جو فطرت ہے اس کو نہیں باہر لاتے تھے، وہ میسنجر کے اوپر کرٹیسائز شروع کرتے تھے۔ بھئی تم اپنے اندر جھانک کر دیکھو، تمہارے اندر کیا ہے، اس کو ڈھونڈو۔ تم نے دوسرے پہ، اور یہ ہم اکراس دا بورڈ دیکھتے ہیں دنیا میں، ہمیشہ انسان کی فطرت رہی ہے کہ وہ
بجائے اپنی غلطی ماننے کے دوسرے کے اوپر الزام لگاتا ہے، دوسرے کے اوپر اس کو قصوروار ٹھہراتا ہے کہ یہ تو تمہاری غلطی تھی، میری تو غلطی ہے ہی نہیں، میں کیوں معافی مانگوں۔ اور یہی فطرت ہماری پچھلی دنیا میں تھی، جب ہم نے بھی شیطان کی طرح جو مسٹیک کر بیٹھے تھے، اچھا تھا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے اور معافی مانگ لیتے، تو یہ دنیا کا میں آنے کا ہوتا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری فطرت پتہ تھی، اور یہ سب کچھ آلریڈی اللہ کے علم میں تھا کہ کیا انسان نے کرنا ہے اور کس طرح اس نے دنیا میں مطلب یہ چوز کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتے کہ یہ انسان یہ سوچے یا وہ سوچے۔ وہ اللہ تعالیٰ انسان کی دنیا کا جو مستقبل کی ہر چیز کو جانتے ہیں، تو وہ پہلے سے ان کی پلاننگ ہو جاتی ہے۔ جو سورہ نمبر 9 کی جو ہم بات کرتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پہلے سے اس کو ہٹا دی، اس میں ڈالی ہی نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نالج ہے۔ تو یہاں پہ جو اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کی جو ریزن تھا کہ اس نے کہا کہ مٹی سے، اگر سب ہم یہ بھی اس کے دماغ میں ہوگی بات پرابیبلی کہ میرے پاس میں تو اتنا اعلیٰ درجے کی چیز سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا، اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس آگ کی کمی تھی، یا اللہ تعالیٰ کے پاس کسی اور چیز کی کمی تھی کہ اللہ تعالیٰ آگ سے بھی کسی اعلیٰ تر چیز سے آدم کو بنا لیتے؟ وہ ایک ریزن تھا، آدم کو ایک عام سی پرانی سی مٹی سمجھ لیں اس سے بنانے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا۔ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی تھی، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا، جو اس کے اندر کی جو فطرت ہے اس کو ظاہر کرنا تھا۔ اور یہ ایک سبق تھا ساری اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے ان کے لیے سبق تھا کہ یہ دیکھ لو، یہ جو انسان، یہ جو ایک کوئی بھی کریچر لے لو، اگر اس کے دماغ میں یہ بات پیدا بھی ہوتی ہے تھوڑی سی کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں، تو یہ دیکھ لو آج میں نے تمہارے سامنے ایک سسٹم تمہارے سامنے میں ایک رن کروں گا، اس کو تم دیکھ لینا۔ اور یہ جو شیطان جو ہے، جو یہ اتنا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ اس کے پاس اتنی اکڑ اور یہ سوچ ہے، تو دیکھو اس کو اور سوچو کہ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہر چیز کو پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کسی اس چیز کا کوئی کانسیپٹ، کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اس کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہم اتنے اے آئی اور یہ کمپیوٹر اور یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو وہ کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے آلریڈی سسٹم میں ڈالا ہوا تھا۔ یہ سب انہوں نے تو کن فیکن کہتے ہیں اور فیکون ہو جاتا ہے، بی اینڈ اٹ از۔ تو انہوں نے تو یہ سارا جو انسان آج کل کا جو اتنا غرور پہ چل رہا ہے کہ ہم نے یہ بنا دیا، ہم نے وہ بنا دیا، یہ سب آلریڈی بنا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے۔ اور آج کل کا انسان اس کو ڈھونڈتا ہے اور بہت اکڑتا ہے، وہ چیز پکڑنی ہے انسان کو جا کے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، بڑی چیز، اور یہ دیکھو یہ ہوتا ہے۔ تو اس کو سوچنے کے لیے کہ وہ جو شیطان جو تھا، تو اس نے کیا، اب یہاں پہ غور کریں کہ وہ اس نے کہا اس کو مٹی سے بنایا، کیا وہ اس بات کو بھول گیا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک بشر کو بناؤں گا اور اس کے اندر مٹی سے جب میں اس کے اندر اپنی روح اس کے اندر پھونکوں گا تو وہ مطلب زندہ ہو جائے گا اور پھر تم اس کو کرنا، تو کیا وہ اس بات کو بھول گیا کہ اس چیز میں جو مٹی کی بنی ہوئی ہے اس کے اندر میرے رب نے اپنی اسپرٹ سے اس کے اندر پھونکا ہے، اس اسپرٹ کی کوئی ویلیو ہے تمہاری نظر میں؟ جب یہ سوچے انسان، تو یہ بات اسی لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ہم قرآن کے اندر کرٹیسائز کرتے ہیں، قرآن کے اوپر جب کہتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے، ہماری یہ سوچ ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ ہمیں اس وقت وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم غرور کے اندر ایسی بڑی بڑی باتیں اللہ کے خلاف کر جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے جو علم ہے وہ کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جب ہمیں اس باتیں سمجھ میں آتی ہیں تب ہمیں شوق ہوتا ہے۔ یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں کہ اب جا کے ماشاء اللہ سبمیشن میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ میں خود کرٹیسائز کرتا تھا قرآن کے بارے میں کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، اب جا کے جب سمجھ میں آتا ہے تو آنکھیں کھلتی ہیں، تو رب العالمین تو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم تو معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو میری اس وقت سوچ تھی، جب میں نے ہر چیز سے انکار کر دیا تھا، ایتھیسٹ بن گیا تھا، یہ وہ، مجھے معاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو ایک نام ہے وہ رحیم، غفور، معاف کرنے والے، یہ ان کا ایکچوئل نام ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ معاف کرتے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم میں اور جو کوئی سننے والا ایسا کسی جو غلطی کر بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس کی سوچ دیکھیں کیا اور وہ کیا سوچ کے بیٹھا تھا۔ دوسری بات نوٹ کرنے کی، وہ اس نے کہا کہ مٹی سے پیدا ہوا، مادے سے پیدا ہوا۔
اب جب اللہ تعالیٰ نے سورہ 2 میں کہا کہ میں جب اس کو آدم کو نام سکھا دوں تو مطلب فرشتوں کو ٹیسٹ کیا تو آدم نے ان کو نام بتائے اور وہ دنگ رہ گئے اور وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تو وہی جانتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں. وہ کس چیز کے نام تھے؟ وہ آج کل کی جو الیکٹرانک چیزیں جو مادے سے بنی ہیں ان کے نام بتا رہے تھے کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ مادے کی اصل ایبیلٹی کیا ہے. اس نے تو مٹی سمجھ کے اس کو غلط سمجھ بیٹھا. یہ مادہ جو مٹی ہوتی ہے اس کے اندر جو بیسک 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، اسی سے ہی سب بنتا ہے. اسی سے ہی سونا بنتا ہے، اسی سے ہیرے جواہرات بنتے ہیں، اسی سے پیٹرول بنتا ہے. ہر چیز میں یہ تینوں چیزیں کام آتی ہیں. اور اس 3 چیزوں کو لے کے آج انسان نے مادے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے انسان نے اس مادے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب خود اندازہ لگائیں. اور اس کی اس وقت کی سوچ اتنی چھوٹی تھی، اس نے کہا مادہ. اللہ تعالیٰ نے مادے سے ہی اتنا کچھ بنا دیا، اور وہ مادہ بھی ایسا جو 99.99% خالی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس خالی چیز میں اتنا چھوٹا سا میٹر 99.99% کوئی بھی آپ پتھر اٹھا کے دیکھ لیں وہ خالی ہوتا ہے. اس کے جو الیکٹران پروٹون میں جو گیپ ہے وہ اتنا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود اس سے اللہ تعالیٰ نے آج کی دنیا میں دیکھ لیں کیا کیا اس چیز سے پیدا کر کے دکھایا. یہ ہیں وہ رب العالمین. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں ذرا سا بھی کوشچن کہتے ہیں نا، 1,000,000 دفعہ سوچیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اے رب تیری کتاب میں نماز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہم دوسری کتابوں میں ڈھونڈیں گے. بہت سوچ کے اس معاملے میں دیکھیں، پریز گاڈ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پھر اس کو یہ بھی احساس دلایا کہ اے شیطان، تجھے کس چیز نے، آیت آتی ہے کہ تجھے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ ہے وہ ایموشنل کنیکشن کہ تو بھول گیا کہ تو تیرا تو وجود ہی نہیں تھا، میں نے تیرے کو پیدا کیا. یہ احساس دلانے والی بات. ایک پوائنٹ تھا کہ میں نے تیرے کو بھی کریٹ کیا تھا. اب میں نے ایک بشر کو، تو چاہے کہہ رہا ہے کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ اس مٹی کو ٹچ کیے تھے. یہ ایک ایلیگوریکل وے میں اللہ تعالیٰ کے تو فزیکل جو ان کی جسمانی جو وہ اس کے بارے میں تو ہمارا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ایلیگوریکلی ان اے وے کہ ہم سمجھ سکیں وہ زبان. ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے نا، جب وہ کسی پیشنٹ جو بالکل دیہاتی قسم کا جس کو کوئی نالج نہیں ہوتا، کوئی علم نہیں ہوتا، اس سے اپنی میڈیکل ٹرمز میں بات نہیں کرتا ڈاکٹر. اس سے اس کی بیسک لینگویج میں بات کرتا ہے کہ یہ سنو میری بات. وہ ڈاکٹر جب کسی دوسرے ڈاکٹر سے بات کرے گا تو پھر وہ پوری میڈیکل ٹرمینالوجی یوز کرے گا. لیکن جب کسی عام بندے سے بات کرتا ہے تو ہمارا نالج بہت لوور ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے جو مخاطب ہیں وہ ہماری زبان میں، جیسے ہم وجود کو دیکھتے ہیں، جسم کو دیکھتے ہیں، اس لینگویج میں بات کرتے ہیں. ہمیں اسپریچول ورلڈ کا کوئی بھی اس وقت نالج نہیں ہے. ہمیں تھا پاسٹ میں، لیکن اس وقت ہمارے پاس وہ نالج نہیں ہے. تو رب العالمین ہمیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے کہ اے ابلیس، تو نے اس کو اتنا حقارت سمجھا، میں نے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. یہ سوچنے کا وقت یہ ہوتی ہے وہ جب انسان غرور میں اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں بھی کچھ چیز ہوں. یہ وہ چیز ہونا ہی تو خدائی ہے، کیونکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہر چیز کنٹرول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہر چیز کو پیدا کرتے ہیں، چلاتے ہیں. وہی ہر کام وہ کرتے ہیں. ہم نے اگر کسی لیول پہ بھی سوچ لیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے خود، تو ہم نے شرک کر لیا. ہم نے بھی خدائی کا ایک دعویٰ کر دیا بیسیکلی کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. آپ نے کسی انسان کو بول دیا. لوگ تو کہتے ہیں کہ فلانے نے یہ کیا، فلانے نے. ہم قدم قدم پہ شرک کرتے ہیں. میسنجر کو اتنا اعلیٰ رتبہ دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ نہ ہوتے تو یہ ہوتا. وہ خود سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے. وہ پیغمبر ان کا خود کا کوئی سب کچھ جو انہوں نے کیا، قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، ہر چیز انہوں نے خود سے کچھ بھی نہیں کیا. سب اللہ تعالیٰ نے. جو ہم کسی کو بھی کریڈٹ دیں گے، آپ سورہ 18 کی آخری آیت پڑھ کے دیکھ لیں اور 109 کو پڑھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک سٹیٹس سے ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نالج ہے وہ 7 سمندر سے بھی کہیں بڑا ہے کہ وہ سیاہی بن جائیں. فوراً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تو ایک انسان ہوں تمہارے جیسا. کہ میرے پہ تو صرف اتنا ہے کہ وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے. تو جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے قیامت کے دن، تو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی لیول پہ کوئی شرک نہ کرے. انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو یہی سوچ اس کی تھی. اور اگر ہم یہی سوچ لے کے دنیا سے چلے گئے تو یہ آپ مارک کر لیں کسی بڑی چیز کے اوپر کہ اگر ہم اس حالت میں دنیا سے چلے گئے
بھلے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بھلے اللہ تعالیٰ سب سے کائنڈ اور لونگ اور ہر اچھا سٹیٹس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لا رکھ دیا ہے کہ وہ اس کو معاف نہیں کریں گے اس پہ. انفیکٹ اللہ تعالیٰ نے دوزخ جنت حرام کر دی ہے. تو ہمیں ان لیسن سے ان آیات سے سیکھنا ہے کہ ہم اس سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں. یہ جو آیت میں نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 115 ہے. اس کی کہتے ہیں وی ٹیسٹڈ ایڈم ان دا پاسٹ بٹ ہی forgot اینڈ وی فاؤنڈ ہم indecisive. اس کا جو فٹ نوٹ ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ جب شیطان نے خدا کو چیلنج کیا، ان کی ایبسولوٹ جو حاکمیت ہے سب سے، اس کو چیلنج کیا تھا اس نے. سورہ 38 کی آیت نمبر 69 میں 69 میں سوری، یو اینڈ آئی ڈڈ ناٹ میک اے فرم اسٹینڈ اگینسٹ گاڈ. کہ کہتے ہیں کہ ہم سب انسان بیسکلی سمجھ لیں کسی نے اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے، جو مکمل حاکمیت، اس کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. سو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرا چانس دے رہے ہیں اس دنیا میں کہ ہم اپنی اس غلطی کو سدھار سکیں اور شیطان کے اس دعوے سے انکار کر سکیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان بغیر کسی ثبوت کے، کسی بات کے اس پہ لڑتا ہے اور اس کے اوپر بحث کرتا ہے. سو سورہ 15 کی آیت نمبر 29، ونس آئی پرفیکٹ ہم اینڈ بلو انٹو ہم فرام مائی اسپرٹ یو شیل فال پروسٹریٹ بیفور ہم. ونس آئی پرفیکٹ ہم. سو اس نے اس کی سوچ، اس کی جو ایکسکیوز جو بھی تھا اس کے دماغ میں کہ میں آگ سے بناؤں اور یہ مٹی سے بنائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پرفیکٹ، بھلے وہ مٹی سے بنائے، رب العالمین نے اس کو پرفیکٹ کر دیا اس بشر کو. اور پھر آج دیکھیں انسان جو ہیومن انسان کی جو جسم کے اندر جو سسٹم چلتے ہیں، یہ آج سے 200-300 سال پیچھے چلے ہیں. انسان کو پتہ بھی نہیں تھا اندر ہمارے کیا کیا ہوتا ہے. اب انسان کی جو باڈی ہے اتنی زیادہ کمپلیکس ہے، اتنی کمپلیکس ہے کہ انسان اگر اس کو پڑھنے بیٹھے تو انسان کے ہوش اڑ جائیں. کس طرح دماغ ایک سیکنڈ میں کتنے اس کے جو میسیجز بیک اینڈ فورتھ باڈی سے آ رہے ہوتے ہیں، ملینز ٹائمز جا رہے ہیں، ملین ٹائمز آ رہے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. آپ کا جو پینکریاز ہے وہ کتنے، ہمارا بایولوجی کے ٹیچر تھے وہ کہتے تھے کہ اگر تم صرف جو پینکریاز جو انسولین اور یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، صرف اس کے فنکشن کو اگر تم کنٹرول کرنے بیٹھو تم اپنے بستر سے نکل نہیں پاؤ گے، کہ وہ اتنا کمپلیکس چھوٹا سا آرگن ہے. وہ اتنے، آپ لیور کو تو بھول جائیں کہ اس کے 1000 ڈفرینٹ فنکشن ہیں. ہمیں ایوری سیکنڈ ہماری باڈی اندر سے ہم سو رہے ہوتے ہیں اور وہ کتنے دل دھڑک رہا ہے، وہ جسم سے خون آ رہا ہے، لنگس ہو جا رہا ہے، پھر ہم لوگ سانس بھی چل رہی ہے حالانکہ ہم سو رہے ہیں. اور اس جو ایکسچینج ہو رہا ہے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا، پھر واپس خون دل میں آتا ہے اور دل سے پورے جسم میں جاتا ہے. کیسے لمف نوڈ، آپ اسٹڈی کریں انسان کے ہوش اڑ جائیں. وہ پرفیکٹ سسٹم، ایسا سسٹم ہے کہ انسان کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم زندہ کیسے، اتنے کمپلیکس سسٹم، لیکن انسان دنیا میں بھاگتا ہے، اڑتا ہے، چھلانگیں مارتا ہے، سوئمنگ میں جاتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اندر اس کے وہ سارے سسٹم ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں. وہ اس کے ایک دم ہلنے سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہو جاتے. سبحان اللہ. اور اس نے دیکھیں اس کی سوچ یہ تھی. تو یہ بات سمجھنے کی ہے بہت ہی امپورٹنٹ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قالوا سمعنا وطعنا، جو مومن ہے وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، کیونکہ وہ سوال نہیں پوچھتے. جس کی سب سے بڑی اگزامپل ہمیں ملتی ہے جب موسیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ بچڑا ذبح کر دو، تو ان کا دماغ دیکھیں کہاں پھنسا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو آسان کام بتایا تھا اور وہ جا کے کرنے لگے وہ بحث. 3 دفعہ سوال پوچھتے ہیں اور اپنا کام اتنا مشکل کر دیتے ہیں. ہم جو اگر ہم اس رویے پہ چلیں گے، آپ دیکھ لیں قرآن، جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، اتنا آسان قرآن، اتنا آسان مذہب. وہ موسیٰ کی وہ سٹوری مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ جو کوئی اگر وہاں پہ ہوتا وہ پہلی سنتے ہی نکل جاتا اور جا کے اپنے کھیتوں میں جا کے اپنے جو کوئی بچڑا ملتا ذبح کر کے آ جاتا اور آسان سا کام ہوتا. آج آپ دیکھ لیں، یہ گارنٹیڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان نے جب اتنے سوالات شروع کر دیے، اس نے اپنے مذہب کو اتنا مشکل کر دیا ہے.
اور ہم اب سبمیشن میں جب دیکھتے ہیں قرآن اتنا آسان ہے. وہ ایک بچھڑے کی ایگزامپل لے لیں، اور جو انہوں نے اتنا مشکل کر دیا تھا 3 سوال پوچھ کے، وہ ڈفرینس اس سے بھی کئی گنا. نماز اتنی آسان، وضو اتنا آسان، زکوٰۃ، ہر چیز اتنی آسان، اوپر سے اللہ کی رحمت اور مدد. ہم تو ایسے ہیں جیسے گاڑی کو دھکا لگا رہے ہو اور گاڑی کے اندر بیٹھے ہو، گاڑی خود چل رہی ہو. گاڑی کے خود چل رہی کا مطلب ہے آپ سبمیشن میں ہو، اور گاڑی کو دھکا لگا رہے ہو، زور لگا رہے ہو، وہ ہے اگر آپ اللہ کے بارے میں حجت بازی کرو گے تو وہ ہماری وہ اگزامپل ہے. تو یہ باتیں ہیں بہت سیکھنے کی. اگر ذرا سا بھی میں اپنے فیملی کے ممبرس کو بولتا ہوں اتنی مشکلات میں پھنسے ہوئے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، میں ان کو بولتا ہوں کہ خدا را اللہ کی طرف آ کے دیکھو، سمجھو تو صحیح. لیکن وہ الٹا لڑتے ہیں، پھر آ کے کمپلین مجھے کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر ٹھیک ہے، دس از گاڈ سسٹم، پھر پھنسے رہو اس میں. ابھی میں چلتا ہوں آگے انشاءاللہ. تو وہ کہتا ہے کہ 38 میں کہتا ہے کہ مجھے ٹائم دیجیے. تو اللہ تعالیٰ کا پتہ تھا، اور یہ بہت ہی بڑا ایک سسٹم ہے. یہ صرف شیطان کی انکاری نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سب جو کریشن ہے ان کو شیطان کی غلطی سے دکھانا تھا کہ یہ ہے سسٹم. تو اس نے جب مانگا ٹائم تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹائم دیا اور دنیا میں بھیجا کہ جاؤ یہ دنیا ہے، جا کے بیسکلی کام وہ جو ہم ایلیگوریکل وے میں کہتے ہیں وہ سجدہ بیسکلی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو سمجھانے کے لیے بولا ہے نا کہ وہ جب آدم کو پیدا کریں تو فرشتوں نے ان کو ایسے سروس کرنا تھا، ان کو سرو کرنا تھا بیسکلی. اور وہ سجدے میں گر کے بیسکلی انہوں نے ایکسیپٹ کیا. شیطان نے کہا میں کیوں اس کو جا کے اس کی خدمت کروں، میں تو اعلیٰ بناؤں. تو بیسک وہ کانسیپٹ تھا. تو ٹھیک ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں کام کر رہے ہیں، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تم اس دنیا کو چلا کے دکھا دو. جو تمہارے اندر سوچ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کی سوچ، اور وہ اس دنیا کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ مکمل طور پہ ناکام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کہ شیطان جو ہے وہ اس کو جو تھوڑا بہت کنٹرول ہے اس میں وہ فیل ہو رہا ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ مے بی 99% اور موسٹ جو کام دنیا میں چل رہے ہیں آٹومیٹک، وہ آٹومیٹک نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. جو تھوڑا سا کنٹرول اس کو دیا تھا وہ اس میں فیل ہو رہا ہے. یہ وہ ایگزامپل ہے کہ جب آپ جا کے کوئی کمپیوٹر پہ یا فون پہ کوئی گیم کھیلتے ہیں تو ہم تو تھوڑا سا اس میں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں جو کمپیوٹر یا فون ہے وہ 99.9% وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور ہم میں جو تھوڑا سا جو کنٹرول دیا جاتا ہے اس میں بھی ہم شروع کے لیولز پہ تو کام کر جاتے ہیں، آگے جا کے ہم بھی پھنس جاتے ہیں. اور سارا جو اگر پلے اسٹیشن آپ کھیل رہے ہو، سارا کا سارا موسٹ سسٹم جو انوائرمنٹ ہے، جو اس میں جو سپوز جو بھی گاڑیاں چل رہی ہیں جو بھی ہے، وہ سارا کا سارا اس کا سی پی یو کنٹرول کر رہا ہے. کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ جو ننٹینڈو میں جو اس کے جو 4 اسکرین بن جاتے ہیں اور ہم لوگ 4 لوگ بیٹھ کے فیملی والے کھیلتے ہیں، ایک ایک پلیئر کا اس کو پتہ ہے سی پی یو کا کون کہاں پہ کس وقت ہے. جو ننٹینڈو کا کبھی دیکھیں ماریو 8 کارڈ برادر، مجھے تو وہ دیکھ کے دنگ میں رہ جاتا ہوں کہ کیسے اتنا سا سی پی یو ہے، اس کو پتہ ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس کو کیا. میں اپنی اسکرین پہ میری نظر ہوتی ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے دوسری کی اسکرین دیکھتا ہوں تو میں اپنا جو میرا کریکٹر ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو مجھے فوکس کرنا. یہ ہے انسان کا کنٹرول اور وہ سارا. تو یہ ہے بیسکلی دنیا میں جو سارا کنٹرول، وہ آپ اس گیم کے اندر سے ایگزامپل لے لیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کنٹرول کریں. وہ تھوڑا سا جو اس کو کنٹرول دیا اس میں بھی وہ فیل ہو رہا ہے، تاکہ ہم اس سے سبق سکیں. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ 39 میں کہ کیونکہ آپ نے چاہا کہ میں گمراہ ہو جاؤں. اب یہاں پہ دیکھیں پھر وہ جو بلیم بازی ہے وہ بیسیکلی ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ ایک ہوتا ہے کاز اینڈ افیکٹ، کسی چیز کے ہو جانے کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، وجہ پھر اس کا کچھ چیز کا ہو جانا. تو 2 چیز ہوئی ہے آج کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کنگڈم سے نکال رہے ہیں، تم گمراہی میں ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ تمہیں گمراہی میں نہیں ڈالا. تو ہمارے لیے جو انسان گمراہی پہ جاتا ہے، وہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پہ الزام لگائے گا تو کنٹرول تو سارا سسٹم اللہ تعالیٰ کریں، لیکن وہ ایک وجہ تھی، اس کی وجہ سے یہ رزلٹ ہوا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ الزام مطلب ایک طرح سے بات کرے کہ آپ نے چاہا کہ میں گمراہی میں چل رہا ہوں، چاہیے تھا کہ وہ جا کے دیکھتا کہ وجہ کیا تھی، وجہ کو فکس کرتا. یہ وہ ایگزامپل لے لیں، ایک امپلائی ہے جو بہت ہی ہائی لیول پہ کمپنی میں، تو انہوں نے ایک نیا بندہ ہائر کیا جو بالکل ہی لوور لیول کا تھا. تو باس نے آگے کہا کہ تم نے اس کو سرو کرنا ہے. تو جو اعلیٰ لیول کا بندہ تھا وہ غرور میں آ گیا کہ میں تو اس سے بہت ہائر پوسٹ پہ ہوں، میں اس کو جا کے سرو کروں.
اور انکار ہی کرنے لگا تو باس نے کہا کہ تم دفع ہو جاؤ میرے آفس سے، تمہیں میں نے فائر کیا، تو میں نے آرڈر دیا، تم نے اس کو مانا نہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ باس سے معافی مانگے، وہ باس پہ الزام لگانے لگ گیا کہ آپ نے مجھے نکالا، اس کی وجہ سے مجھے نکالا. تو چاہیے تھا کہ اپنی غلطی کو کریکٹ کرتا، اور وہ بھی اس غلطی کو کریکٹ نہیں کر پایا، اور وہ کرنے لگا. ہم بھی اس میں سیم اس میں. اور پھر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے کہ یہ جس کی وجہ سے آپ نے مجھے نکالا ہے، میں شو کروں گا کہ یہ سب یہ مطلب برے کام، مطلب یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو سرو کیا جائے، بیسکلی اس کا جو تھا. اور ان ون وے دیکھا جائے تو انسان جو ہے، جو دنیا میں ایک پتہ نہیں آیت آتی ہے، اس لیے میسنجر آف دا کاوننٹ نے بات کی ہے کہ انسان جو کام کر رہا ہے کہ شیطان بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج کرے گا کہ وہ بھی یہ سوچ نہیں سکتا جس لیول کا وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان رہا ہے. اور انسان جو ہے وہ اتنا آگے چلا گیا کہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہا ہے میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ شو کر دیا کہ جو بھی تمہیں فالو کرے گا، تم کو اور ان کو میں دوزخ میں ڈال دوں گا. تو بات اگر وہ کرنا بھی چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو پروف بھی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ پایا کہ میرا انجام تو دوزخ میں ہی ہوگا. یہ بات سوچنے کی ہے. پھر 40 میں آتا ہے کہ ایکسیپٹ دوز امنگ یور ورشپرز ہو آر ڈیووٹیڈ ایبسولوٹلی ٹو یو الون، سوائے تیرے ان عبادت گزار بندوں کے جو مکمل طور پر صرف تیرے لیے وقف ہے. تو وہ یہ بات کو سمجھتا ہے کہ اس کا جو حربیں ہیں، جو طریقے ہیں، وہ ان پہ نہیں چل پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی خالص. یہ بات بھی وہ سمجھتا ہے، یہ بات بھی وہ سمجھتا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو رسپیکٹ کر رہا ہو، آئی ڈونٹ نو، کہ وہ ایسے لوگوں پہ وہ چلا نہیں پائے گا یا چلائے گا. لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو سبمٹر جو اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرتے ہیں، ہم جو ہیں وہ شیطان کے خاص ٹارگٹ ہیں. بیسکلی وہ ہم پہ زیادہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا سے شرک نہیں کرتا اور خالص اللہ کی حاکمیت پہ کو مانتا ہے اور آخرت پہ مانتا ہے، تو وہ اس کے خاص ٹارگٹ ہوتے ہیں. لیکن جو بھی اس کی وجہ ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرے گا. تو ہمارے لیے یہ کہ اگر ہم نے شیطان کے حربوں سے بچنا ہے تو ہم خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں، تو ہم اس کے وائرسز سے بچ سکیں گے. ورنہ ہم وہ ہم پہ اپنے حربے آزمائے گا اور ہم اس کے شکار بن جائیں گے. بیسکلی آپ یہ سمجھ لیں. 41 میں آتا ہے، ہی سیڈ دس از دا لا دیٹ از انوائلیبل. اس نے کہا یہ ایک ایسا قانون ہے جو ناقابل تسخیر ہے. یو ہیو نو پاور اوور مائی سرونٹس، یو اونلی ہیو پاور اوور دا اسٹریئرز ہو فالو یو. میرے بندوں میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، تمہارا اختیار صرف ان گمراہوں پر ہے جو تمہاری پیروی کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا اس کو. یہ ہے ایک لا، جیسے کیمسٹری یا فزکس کے، جیسے گریوٹی کا لا ہے. آپ کوئی چیز اوپر سے پھینکو وہ نیچے ہی گرے گی. ایک اس کی 9.8 G کی اس کی جو ویلاسٹی ہے، اس سے وہ نیچے ہی گرے گی. اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. اور بے شمار دنیا کے لاز ہیں، ریگولیشنز ہیں، وہ ہوتے رہیں گے. تو اس کو ایک ایسا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف یہی نہیں کہا کہ تمہارا اس کے شیطان کا تم پہ کوئی اختیار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک کہنا چاہیے کہ بہت ہی اسٹرانگ مضبوط لینگویج میں بات کی ہے یہاں پہ کہ یہ قانون بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے. یہ ایسا قانون کہ جو ہو کے رہے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں شیطان کے حربوں سے بچنے کے لیے، تو چاہیے کہ خالص اللہ کی اطاعت میں آ جائیں، اور اس کا رزلٹ ہمیں نظر آئے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ جو 42 میں بتا رہیں گے کہ تمہارا ان پہ کوئی اختیار نہیں ہوگا، تمہارا اختیار صرف ان پہ ہے جو گمراہ. جو بھی پھر انسان کی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں ان سے نکل کے، جب ظاہر سی بات ہے، اتنی ایزی بات ہے، اتنی یہ تو مجھے سمجھ میں آج تک نہیں آئی کہ اتنا کوئی بھی سمپل سا وہ لے لو آپ کمانڈمنٹ. یہ قرآن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب مجھ سے ملاقات کرنے آؤ تو یہ 4 تم نے کام کرنے. کون ہے جو کرتا ہے یہ؟
اب دیکھ لیں دنیا میں کون ہے جو اس کے اوپر کہہ رہا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. جو ہمارا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جو ہم نے سنا ہم اطاعت کریں گے, جو اللہ تعالیٰ کے حکم آئیں گے ہم ان پہ چلیں گے. تو جب ہم اس کے خلاف کام کریں گے, قرآن کے جو چیز اللہ تعالیٰ نے جیسے بولی ہے اس کو ویسے نہیں کریں گے, تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس پروٹیکشن سے نکل جائیں گے. پھر ایسے ہے کہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے جس کے اندر آپ بیٹھے ہو, باہر طوفان ہیں, جانور ہیں, جنگلی جانور ہیں, جو بھی سمجھ لیں آپ اندر ہے, آپ کو اس قلعے سے باہر نکال دیا جائے گا. باہر آپ vulnerable, آپ کے اوپر کوئی بھی چیز اٹیک کر سکتی ہے. وہ اس طرح کا کانسیپٹ آپ لے لیں. تو یہ تو ہو کر رہے گا, اس میں کوئی آپ بھلے اس کے بارے میں 1,00,000 حجتیں نکال لیں, نہیں یہ فلانی کتاب ہم نے اس سے سنا تھا, انہوں نے کہا فلانے سے یہ بات بہت ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی وہ اس کے بارے میں وضاحت دی جاتی ہے کہ یہ بات ایسی قرآن میں ایسے ہے, لیکن ہم ایسے اس لیے کرتے ہیں. اس کے بارے میں جو 10,000 وضاحتیں دی جاتی ہیں اس کے پیچھے کوئی سالڈ پروف نہیں ہوتا, کوئی سالڈ پروف نہیں ہوتا, صرف سنائی باتیں ہوتی ہیں. اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اپنے اس کو اتنی ویلیو دی, اتنا اس کو اور اتنے دل و جان سے اس کو مانا اور قرآن کو سائڈ پہ رکھ دیا. یہ میں ایک چھوٹی سی ایک اس کی بتا رہا ہوں کہ جو بہت ایزیلی انڈرسٹینڈ, ایسی بیشتر جو اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس ہیں جو ہم اس کو ایسے وائلیٹ کرتے ہیں. تو پھر 43 میں اور جہنم اینڈ ہیل اویٹس دیم آل, اور جہنم ان سب کا انتظار کرتی ہے. اٹ ول ہیو 7 gates, ایچ گیٹ ول گیٹ اے اسپیسیفک شیئر آف دیم, کہ جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے سمجھ لیں, جو کہ ابھی بنائی نہیں گئی, لیکن اللہ تعالیٰ مستقبل کا حال جانتے ہیں. اور دیکھ لیں کہ وہ جہنم جو ہے اس کی بھڑکتی ہوئی آگ جس کا جو منظر اللہ تعالیٰ قرآن میں کھینچتے ہیں تو بہت ہی خطرناک ہے کہ انسان کے رونٹے کھڑے ہو جائیں, پاگلوں کی طرح. وہ جیسے باہر کوئی بندہ پاگل گھوم رہا ہو, یا کسی اب زیادہ اپنے اس کو وضاحت میں دیکھنا تو کسی بھی سائیک وارڈ میں جا کے ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کے لوگوں کا جائزہ لیں. انسان کی کیفیت وہ ہو جانی چاہیے کہ جب انسان پڑھتا ہے نا دوزخ کے بارے میں, ایسے ہولناک منظر ہیں, تو وہ ہولناک جو جگہ ہے اتنی خطرناک, وہ انتظار کر رہی ہے. ابھی دیکھیں انتظار کس کا کیا جاتا ہے, جس کو آپ بہت ہی شدت سے اس کو چاہتے کہ وہ آپ کی طرف آئے. اور وہ دوزخ کیوں اتنی شدت سے انتظار کرتی ہے کہ وہ اتنی, اس کو بھی غصہ ایک طرح سے سمجھ لیں اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے, کہ اس نے رب کے بارے میں یہ توہین کیا, یہ کیا, اس کو بھیجو. اور ایک عرصہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دوزخ سے پوچھیں گے کہ ڈیڈ یو گیٹ انف, کہ تمہارا پیٹ بھر گیا, مطلب کہتا نہیں مجھے اور دو, کیونکہ وہ دوزخ بھی ہے, وہ بھی جو کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی بے جان چیز ہے, ہر چیز سوچتی ہے. اس کو بھی اس بات کا غصہ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ مجھے دو. جب انسان کہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے, تو یہ آسمان اور یہ جو سمجھ لیں گیلیکسیز, ستارے جو ہیں, یہ لرزنے شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان نے اتنی بڑی بات کر دی. کیونکہ رب العالمین کا جو مقام ہے, ان کے ساتھ کسی کے لیول پہ بھی کسی کو شریک کرنا, یہ اتنی بڑی توہین ہے رب العالمین کی. تو ہم نے تو کلموں میں ڈال دیا, ہم نے تو نمازوں میں ڈال دیا, ہم نے اذانوں میں ڈال دیا, اور کیا نہیں کیا. ذرا تھوڑی دیر بندہ بیٹھ کے سوچے. تو یہ 7 دروازے جو ہیں, 7 کا ورڈ جو بڑا 7 دن ہوتے ہیں, اور 7 کی بارے میں سورہ جو حامیم ہے وہ بھی 7 اس کے 7 پیئرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, جو انیشلز جو قرآن سب جو کچھ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کے بھی 7 پیئر ہیں. تو 7 جو ہے وہ دروازے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے آپ کسی مال میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت بڑا مال ہے تو 7 دروازے سائڈ بائی سائڈ ہیں, تو بس دروازے ہیں, اندر جا کے تو ایک ہی جگہ نہیں. اس کا جو کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے کہ جو دوزخ کے درجے ہیں, جیسے جو ہپوکریٹ ہیں, جو مشرکین جو ہیں, جو کہتے ہیں ہم اور لیکن کرتے کچھ اور ہے, ان کا جو دوزخ میں جو جگہ ہے وہ سب سے سمجھ لیں گے سب سے نچلی ترین جو دوزخ ہے, جو سب سے خطرناک, جو سب سے بری ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ رکھا ہے. جو یہ کرتے ہیں مشرکین ہیں, جو ہپوکریٹ وہ ہوتا ہے جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. مانے گا اللہ کہ میں قیامت پہ یقین رکھتا ہوں, لیکن اس کے خلاف کام کرے گا. منہ سے بھلے نہ بولے, لیکن جو اس کے عملی جو ہے عمل, وہ بات کرتے ہیں کہ
تم نے کہا وہی جو ہم نے بات کی تھی کہ ایک بندہ کہتا ہے میرا اخلاق بہت اچھا ہے، لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے بات کرتا ہے. تو آپ اس بات کو نوٹ کرو گے کہ وہ کہ اس نے خود نے کہا کہ میرا اخلاق اچھا، یا اس کے عمل کو کرو گے. ظاہر سی بات ہے آپ اس کے عمل کو دیکھ کے اس کو پہچانو گے، نہ کہ اس کے منہ سے. آج انسان کہتا ہے میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، میں قرآن پہ یقین رکھتا ہوں، میں قیامت پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن یہ ساری باتیں سائڈ پہ دی جائیں گی. جو اس کا عمل ہے وہ ظاہر کرے گا کہ وہ اس کا یقین کس چیز پہ ہے. تو یہ 7 دروازے ہیں. اس میں پراببلی جنت میں تو بیسیکلی 2 درجے ہیں، ہائر ہیون اور لوور. جو ہائر ہیون ہے وہ سابقون السابقون، جو بہت ہی ایلیٹ آف دا ایلیٹ ہیں، جو اللہ کے نزدیک ہیں. پھر جو لوور ہیون ہے، جو 40 سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جانے دیا. وہ نالج اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ کیا ہے. اور جو زیادہ اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچ سکتے. لیکن یہ سب کے سب جو ہیں مسٹ ہے کہ زندگی میں شرک نہ کیا ہو. یہ مسٹ ہے. پھر انسان جب اللہ تعالیٰ کے حضور فرما برداری میں آتا ہے تو جتنا وہ کما پاتا ہے اپنے نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اس کے حساب سے ہوتا ہے. 45 میں کہ ایز فار دا رائچس دے ول انجوائے گارڈنز اینڈ اسپرنگس. جہاں تک کہ نیک لوگوں کا تعلق ہے وہ باغات اور چشموں میں لطف انداز ہوں گے. انٹر دیر ان پیسفل اینڈ سیکیور. اس میں داخل ہو جاؤ امن اور سلامتی کے ساتھ. We remove all jealousy from their hearts like one family. They will be in adjacent furnishings. ہم نے ان کے دلوں سے ہر قسم کا حسد نکال دیں گے اور ایک ہی خاندان کی طرح وہ ملحق ساز و سامان میں بیٹھے ہوں گے. جو نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور نیکوکار ہمیں بات جو بھی ساری کی ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وہ باغات اور چشموں میں لطف انداز ہوں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دنیا میں بڑا کچھ بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے گھر بنا لیں گے، ان کے پیچھے سوئمنگ پولز ہوں گے، لیکن ایک چیز تو ہونا ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑا اثاثہ ہے، یہ ہے وہ ہے. ایک دو میرا جانا ہوا انگلینڈ کے ایک کوئی بہت بڑا کنگ تھا، اس کا بہت بڑا پیلس. اب تو وہ ریزورٹ بن چکا ہے، لائک جہاں کہ آپ گھوم پھر سکتے ہو. بہت بڑا قلعہ، پیچھے پانی کی نہر چل رہی ہے، اور پتہ نہیں 1700 سینچری 1600 سینچری میں وہ آیا ہوگا. کہاں ہے وہ؟ اس کا وہ بنا ہوا کھڑا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ تبھی تو کہتے ہیں جا کے دیکھو تو صحیح، جو آثار قدیمہ اور لوگوں کی جو بلڈنگیں ہیں، جو اجڑے ہوئے موہنجو داڑو اس طرح بھی جا کے چیزیں جا کے دیکھو، وہ غور تو کرو وہ کہاں پہ ہیں. یہ سوچنے کی جگہ ہوتی ہیں، صرف یہ نہیں کہ لطف انداز ہو جاؤ. تو آج کل دیکھ لیں، میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں بڑے بڑے لائک مہنگے ایریے سے کبھی گزروں گا، بہت ہی بڑے بڑے محلوں کی طرح گھر ہوں گے، بیچ میں بیلکونی ہی بیلکونی چاروں طرف، اور بڑے بڑے ایک پول نہیں ملٹیپل پولز ہوں گے، سوئمنگ پول کے اور باسکٹ بال کے کورٹس ہوں گے. لیکن کبھی بھی میں نے بہت ہی شاذ و نادر کسی کو وہاں پہ ایکچولی سوئمنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے یا کھیلتے. ہمیشہ خالی پڑا ہوتا ہے، وہ بزی ہوتے ہیں پیسہ کمانے میں، اور وہ انجوائے بھی نہیں کر پاتے. اس کا اداسی کی بات تو یہ ہے، افسوس کی بات کہ وہ اس کو انجوائے بھی نہیں کر پاتے. اور جو ایون بیٹھتے بھی ہیں تو ایک ہونا ایک چیز ہے، لیکن اس چیز کو انجوائے کرنا ایک اور بات ہوتی ہے. آپ کے پاس کھانا بہت سارا ہے لیکن آپ کا پیٹ نہیں کام کرتا، آپ کھانے کا کیا کرو گے؟ بہت ہی امیر آدمی جو مریض تھا، اس کے پاس میں وزٹ کرنے گیا، بڑا عالی شان اس کا دسترخوان بچھا ہوا تھا، بہت ہی بیمار تھا وہ اور بوڑھا سا تھا. میں نے اس کا کھانا دیکھا، میں نے سوچا یہ کھا تو سکتا نہیں ہے، یا نہ اس کو انجوائے کر سکتا ہے. بنا کے لا دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں اس کے سامنے، پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں، غور کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہوگا، وہ انجوائے کریں گے بیسکلی. اور انجوائے بھی ایسے کرنا کہ وہ جو ہم تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا وہ خوش ہوں گے وہاں پہ، ہر چیز کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے. تو اور وہاں پہ یہ نہیں کہ وہاں پہ 30-40 سال رہیں گے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. باغات ہوں گے خوبصورت قسم، جسٹ تھوڑا دیر سوچے بندہ، ان کے بیک یارڈ میں سمجھ لیں پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں اور چاروں طرف باغات ہیں، اور یہ اور وہ. اور امن اور سلامتی، آیت نمبر 46. انسان امن اور سلامتی کے لیے دنیا میں کیا کیا نہیں کرتا، اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا کیا الارم سسٹم لگائے گا، سیکیورٹی گارڈ جو جتنے بھی آپ دیکھ لیں. بعض وقت آپ دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں وہ گارڈز کے ساتھ چلتے ہیں کہ ان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے گارڈز ہائر کرنے پڑتے ہیں. انسان اتنا اس کو فکر ہوتی ہے اپنی، فیئر ایک خوف ہوتا ہے. لیکن امن اس کا خوف کا اپوزٹ سمجھ لیں کہ امن میں وہ وہاں پہ بالکل سکون سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ان کو خوف نہیں ہوگا کسی چیز کا.
انجوائے کریں گے. جدھر دیکھیں گے یہاں بھی کوئی ٹائم زون ہو کدھر بھی جا کے بیٹھ کے اور کہیں بیٹھے ہوں گے ذرا سا کسی چیز. ہمیں تو مچھروں نے ہی مار ڈالا آج کل. تو ہم سوچیں کہیں بیٹھے ہوں شام کے ٹائم وہی آ کے تنگ کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ مچھر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کریٹ کیا کہ انسان سوچے کہ ایک چھوٹی سی چیز تیرے کو نچا کے رکھ دیتی ہے وہاں. اور اسی لیے ہم چیزوں کو دنیاوی چیزوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو تھوڑا سیکھیں اور اپنے آپ کو کریکٹ کر کے وہاں پہ نہ تو کوئی مچھر ہوگا. شام میں آپ بھلے رات بھر بیٹھے رہو وہاں چشمے کے کنارے اور وہاں پہ فائر چل رہی ہے لکڑیاں جل رہی ہیں آپ اپنے عالی شان فرنیشنگ میں بیٹھے ہوئے ہو سامنے پانی چل رہا ہے اور لائٹنگ ہے اور آپ کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں بات چیت چل رہی ہے. کسی چیز کا نہ تو خوف ہے نہ کوئی جانور کا خوف ہے نہ کسی کیڑے کا خوف ہے. یہ چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں. اور جیلسی انسان دنیا میں کتنا جیلس ہوتا ہے. کسی کو ذرا سا دیکھ لے دل میں تکلیف ہوتی ہے. لیکن جو فرما بردار ہوتا ہے نا وہ کسی کو کریڈٹ نہیں دیتا. وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس یہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے. تو ایک طرح سے تو جیلسی کی جو نیگیٹو فیلنگ دنیا میں ہے تو سی لیکن اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جیلسی سے ویسے ہی پروٹیکٹ کر دیتے ہیں. جیسے بیماریاں تو دنیا میں ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ویسی بیماریوں سے بچا لیتے ہیں. وہ ان کو نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. اسی طرح جو نیگیٹو فیئر یہ خوف جیلسی نفرت یہ جتنے بھی جو نیگیٹو چیزیں ہیں یہ ہوتی تو ہیں لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کو فل کنٹرول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ساری حاکمیت مانتے ہیں تو وہ کسی کو کریڈٹ دیتے نہیں. اگر کوئی بندہ آگے بولتا بھی ہے کہ یہ دیکھو میرا محل تو کہتے ہیں پریز بی ٹو گاڈ سبحان اللہ. تو جب ماشاء اللہ کہتے ہیں تو بندہ تو سمجھتا ہے کہ ماشاء اللہ مجھے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میری اس کو نظر نہ لگے. وہ ماشاء اللہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ کا مطلب اللہ نے کیا ہے. تو کس چیز پہ اچھل رہا ہے. تو رتی برابر کسی کو کریڈٹ نہیں دیتے. اور کسی کے پاس کچھ ہے تو اسے جیلس نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پروویژن اللہ نے دی ہے. جو مجھے پروویژن دی ہے وہ میرے رب نے دی ہے. میں اس میں خوش ہوں گا تو مجھے خوشی ملے گی. اگر میں اس کو دیکھ کے جیلس ہوں گا تو میں اپنی چیزیں بھی انجوائے نہیں کر پاؤں گا. جو میرے رب نے دیا یہ میرے رب کا تحفہ ہے. میں نے اپنا ڈبہ کھولا ہے تحفے کا اور یہ میرے رب کا تحفہ ہے اور میرے کو دل و جان سے. تو یہ مائنڈ سیٹ ان کا جو دماغی سوچ ہے وہ جب فرما برداری میں آتے ہیں تو ہر چیز بدلنے شروع ہو جاتی ہے ان کے دماغ میں. اور یہ میں پرسنل ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں. ان کوئی فرما بردار پیدا نہیں ہوئے. ہم نے سبمیشن سے پہلے اور سبمیشن کی بعد کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق دیکھا ہے کہ جیسے جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے ایک دم روشنی میں آتا ہے تو آنکھوں کو رب کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ والا کانسیپٹ کروں کہ جب دنیا میں انسان آتا ہے تو وہ لائٹ کو دیتا ہے. اور یہ ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے سب کچھ. ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ہم کسی بھی پارٹی میں انوائٹ ہوتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے. ہم جا کے کیا کس لیے ہم انوائٹ ہوتے ہیں. کسی کی شادی ہے کہ جو بھی ہم ہمارے رشتہ داروں میں بیٹھیں گے آپس میں بات چیت کریں گے مذاق کریں گے کھانا ہوگا. یہ چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے خاندان میں بیٹھیں گے کسی کو کوئی حسد نہیں ہوگا. حسد کی دیکھیں بیماری تو دنیا میں ہے لیکن یہ کہ ایک جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے بچوں سے حسد نہیں کرتے. تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس میں حسد نہیں ہوتی. تو وہاں پہ آپس میں اتنی محبت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ویسی جیلسی کی جو بیماری ہے انسان کے اندر ختم کر دیں گے. اپنے فیملی سب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. آپ خود ہی اندازہ لگا لیں پورا ایک جو امیجنیشن کر کے دیکھ لیں کہ وہ کیا ہی ماحول ہوگا. پھر 48 سے نیور ول دے سفر اینی فتیق دیر ان نیور ول دے بی ایوکٹیڈ دیر فرام. نہ وہاں انہیں کوئی تھکن لاحق ہوگی نہ ہی وہ کبھی وہاں سے نکالے جائیں گے. اب یہ دیکھیں تھکن آپ کہیں ہفتہ بھر کے لیے آپ اچھا خاصا پیسہ دے کے کسی ریزورٹ میں جاتے ہیں. اب جانا ایک بات ہے انجوائے کرنا ایک بات ہے. وہ ایک ڈفرینٹ عمل ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ کیپیسٹی ہے انجوائے کرنے کی. وہ ایک دوسرا عمل ہوتا ہے. ایک فرما بردار جب بیٹھتا ہے کھانا کھانے کے لیے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے وہ کھانے کو انجوائے کرتا ہے. لیکن ایک جو نافرمان ہوتا ہے وہ کھانا کی پلیٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا اس کا کھانا ختم ہو گیا کیونکہ اس کا دماغ کہیں اور لگا ہوتا ہے. جو چیز انجوائے کرنے کی تھی وہ اسے مس ہو گئی اب. لیکن ایک فرما بردار جو ہوتا ہے وہ انجوائے بھی کر پاتا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں گے آپ جب کسی جگہ جاتے ہیں ویکیشن وغیرہ پہ سپوز آپ نے دن بھر گھومے کھانا وانا کھایا شام ہوئی پھر تھک جاتا ہے انسان پھر سونا پڑتا ہے. امیجن کریں یہاں پہ جو ہوتا ہے کہ نیور کوئی تھکن نہیں ہوگی. تو کیا اس کا مطلب ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے سارا دن سپوز کوئی جنت ہے سارا دن اپنے فیملی کے ساتھ گزارا کھایا پیا ادھر گھوما پھرے ادھر خوب انجوائے کیا. اب شام ہوئی آپ گھر آئے ہو لیکن پھر بھی آپ کو تھکن نہیں ہے پوری رات سمجھ لو. ایک ایلیگوریکل وے دنیاوی لحاظ سے میں آپ کو سوچنے پہ کر رہا ہوں. وہاں کیا ہے ہم اندازہ نہیں ہے لیکن ایک سوچیں کہ رات ہو گئی ہے
آپ کو تھکن نہیں, آپ پوری رات آپ نے فل انجوائے کیا, اپنے گھر میں رہے, ٹی وی دیکھا, جو بھی کیا, اگلی صبح پھر بالکل فریش, کوئی تھکن نہیں, پھر سارا دن گھوما. تو نان اسٹاپ آپ سمجھ لیں ایک وہ ہے انجوائمنٹ. اور اس میں جو ہمیں بوریت ہوتی ہے دنیا میں ایک چیز کو بار بار دیکھنے کی, وہ بھی اللہ تعالیٰ نکال دیں گے کہ ہماری باڈی کنٹینیوسلی چیزوں کو انجوائے کرتی رہے گی. یہ کوئی ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں, اور وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. امیجن, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہم سے سمجھ لیں کہ وعدہ ہے یا بات ہے اسٹرانگ, کہ آپ سوچ لیں کہ آپ ایک دفعہ وہاں انٹر ہو گئے, وہ اب آپ کی جگہ ہے. جو دوزخ میں چلا گیا وہاں سے نکلنے کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو یہ ورڈ یوز کرتے ہیں نا, فار ایور, ہمیشہ کے لیے, یہ بات ہمیں بہت ہی, لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب دوزخ میں ایک ہفتہ رہیں گے, مہینہ رہیں گے, پھر یہ ہو جائے گا, پھر پروفٹ آ کے ہمیں نکال کے لے جائیں گے. یہ کہاں سے لے لی بات؟ قرآن کو پڑھ کے دیکھیں, اس کا کمپلیٹلی اپوزٹ. تو جب ہم نے قرآن ہی کو رد کر دیا تو شیطان کے وکٹم تو ہم بنیں گے نا بیسکلی. اینڈ 49 میں ہے کہ انفارم مائی سرونٹس دیٹ آئی ایم دا فارگیور موسٹ مرسیفل, میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں. تو کوئی بات نہیں, آپ نے قرآن کو پاس میں جھٹلا دیا, ایتھیس رہے, کوئی بھی, اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کبھی نیور ڈسپیئر, کبھی بھی یہ سوچنا بھی مت, کبھی ہم ڈسپیئر مطلب کبھی بھی امید مت چھوڑنا اللہ پہ, نا امید کبھی بھی نہیں ہونا, کہ چاہے تم گناہوں کے دلدلوں میں پھنسے ہو. میں اس کی رفلی اس آیت کی, بیکاز اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ ہی از فارگیور, ہی از دا موسٹ. تو کوئی بات نہیں, اگر آپ زندہ ہو, آپ کا دل دھڑک رہا ہے, تو آؤ اس طرف, سوچو, غور کرو, جو حقیقت سامنے ہے حقیقت کو لو, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھول دیں گے. لیکن حقیقت کو دیکھنے کے بعد آپ اس میں کیڑے نکالو گے, موسیٰ کی قوم کی طرح چلو گے, تو ظاہر سی بات ہے دروازے بند ہی ہوں گے, کھلیں گے تھوڑی. پھر 50 میں آتا ہے کہ اینڈ دین مائی ریٹریبیوشن از موسٹ پینفل ریٹریبیوشن, اور میرا عذاب انتہائی دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں سائڈ بائی سائڈ کہہ دی ہیں, اور بتانے کا مقصد کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. جیسے آپ کسی کو ڈسپلن کرنے کے لیے کسی بولتے ہیں کہ بھئی سدھر جاؤ, اور اس کو جب وارننگ دیتے ہیں کہ یہ تمہارا انجام ہوگا, وہ دیکھ لیں, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا انجام ہوگا. اور میں جسٹ کوئکلی وہ بات جو میں علی کرنا چاہ رہا تھا, کہ جب شیطان نے ٹائم مانگا تو بیسکلی وہ اس لیے چاہ رہا تھا کہ اپنا, جیسے آج کل کے کورٹ سسٹم میں ہوتا ہے کہ جب لائر جو ہوتا ہے وہ جج سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے, وہ ٹائم اس لیے مانگتا ہے کہ جو اگر وہ ڈیفینسو ہے, دا کرمنل لائر ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ثبوت اکٹھے کر سکوں اپنے اس کیس کو پروف کرنے کے لیے. سو بیسکلی وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے, وہ ثبوت اکٹھے کر رہا ہے اور دنیا میں لوگوں کو بہکا رہا ہے اس ٹائم کے لیے. سو ماشاء اللہ, انشاءاللہ یہ 50 پہ ختم کرتے میں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, مجھ سے وہ غلطی ہوگی. پریز بی ٹو گاڈ. تھینک یو برادر, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ, آپ نے اتنی اچھے طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ سارا کچھ پڑھا ہے, تو کچھ کہنے کو رہ نہیں گیا. ماشاء اللہ. MashaAllah, all praise be to God. Like as in the study he said, Allah Ta'ala, God is running everything. یہ ہمارا بالکل ذکر ہے, یہ ہماری تسبیح ہے, یہ ہماری عبادت ہے, کہ God is running everything. بیش. دیکھیں اللہ تعالیٰ, میں ایسے ایک کامنٹ دے رہی ہوں کہ شیطان نے, اس کو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سپیریئر مٹیریل سے بنایا, حالانکہ سب مٹیریل تو اللہ تعالیٰ کی نے بنائے ہوئے ہیں, چاہے وہ فائر یا فائر نما کوئی چیز ہے, چاہے وہ کسی اور دنیا کی ایلیمنٹس ہیں یا مٹیریل ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ارتھ تو ابھی بنی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ یہ جانا بندہ جو میں بنا رہا ہوں اس ارتھ پہ جائے گا جہاں کے ایلیمنٹس اس کے اندر ہیں وہی.
وہی سارے ایلیمنٹس 4 ایلیمنٹس ہیں ادھر. تو جو بھی اللہ تعالیٰ یعنی اس کی ایگو دیکھے نا اس کو کیا کہہ رہی ہے. تو یہی میں سوچ رہی ہوں کہ اس دنیا میں مختلف اللہ تعالیٰ نے بتایا میں نے تمہیں مختلف طرح کے قبیلوں میں یعنی کہ مختلف ہمیں فیچرز دیے ہیں اسکن کلر دیے ہیں. تو یہاں پہ بھی انسان کی ایگو اس کو کہتی ہے کہ میری آنکھیں نیلی ہیں یا سنہرے بال ہیں میں سپیریئر ہوں. یہ جو مطلب ہے کہ یہ جو وائٹ سپریمسٹ ہیں یہ اسی طرح باقاعدہ سوچتے ہیں کہ یہ گھٹیا لیول کے لوگ ہیں. کوئی اور کلر اگر ہے یا نو اور اور کلرز کے لوگ بھی کسی اور نسل کو گھٹیا سمجھتے. کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ the creator has created for a reason different tribes different features اور زبانیں different languages ان علاقوں کے مطابق یا جو بھی زمین کے حصے ہیں وہاں کی انوائرمنٹ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے اور اسکن کلر اسی حساب سے ہے. تو جتنے ٹھنڈے علاقے ہوتے جائیں گے دیکھیں آپ ان کا اسکن کلر اور ان کی پگمنٹیشن بیسیکلی اسکن کے تو پگمنٹس ہی ہیں نا جو اس کی طرح جیسے یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ناروے سویڈن ادھر کے لوگوں کی بہت لائٹ بال بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی بالوں کا کلر بھی مزید لائٹ ہو جاتا ہے اسکن کا آنکھوں کا اسی طرح نا. تو کیونکہ وہ انوائرمنٹ ایسی ہے بہت ٹھنڈی ہوتی ہے اور وہ سردیوں میں تو ان کے دن ہی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں دھوپ ہی نہیں لگتی. تو اسی طرح مگر انسان میں بھی یہی ریسزم بھی جو ہے نا یہ ایک شیطانی خاصیت ہے انسان میں نا جو کسی اور اسکن کلر کو گھٹیا سمجھے اور کہ میرا رنگ تو ایسا ہے تو اس کا ایسے ہے آئی مسٹ بی بیٹر مجھے اللہ نے خاص اس طرح بنایا ہے. میں نے دیکھے اتنے ڈیواؤٹ یعنی کہ میں ایک سوشل میڈیا نا ٹویٹر اس کے اوپر ہوتی ہوں تو یہ جو ایلان مسک ہے اس کی میں ٹویٹس پڑھتی ہوں تو باقاعدہ وہ روٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ملکوں میں اور رنگ کے لوگ نہیں جانے چاہیے. ہمارے سارا کچھ کانسٹنٹلی اسکن کلر پھر وہ کہتا ہے کہ وائٹ عورتیں زیادہ بچے نہیں پیدا کرتی اسی لیے ہماری نسل ختم ہو رہی ہے باقی نسلیں اوورٹیک کر رہی ہیں. یعنی کہ نسل پرستی اسی لیول کی ہے. یعنی آپ کو کیا انسان کو کس چیز کا غم ہے کہ اس کو نسل جو ہے اس طرح دیکھنی ہے. اگر یہ وہ لوگ ہیں جو رائٹ ونگ کے ہیں باقاعدہ اور خدا کو مانتے ہیں اور پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں تو سوچے نا کہ انسان کس کس طرح ڈیفائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات کو جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہر سول انہوں نے ہر انسان کو انڈیویجول بنایا ہے. ہاؤ ڈیئر وی ایور سے دیٹ کہ جی یہ تو اس رنگ کے لوگ ہیں اور نو ہر رنگ میں اس کی اپنی بیوٹی ہے. سبحان اللہ. تو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. امیجن اگر ایک ہی رنگ کے سارے لوگ ہوتے تو ٹرائبز ہی نہ پہچانے جاتے کہ آپ کس ملک سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز کو ایک پریسائسلی مقصد سے بنایا ہے. سبحان اللہ. بس یہی کہنا چاہتی تھی. اور بیہیویئر تو ایسا ہونا چاہیے جب بھی آپ کسی کو اپنے سے ذرا سا بھی کم تر دیکھیں تو اتنا ہی اللہ کا شکر ادا کریں اور اتنی عاجزی آنی چاہیے اور اتنا ہی آپ اس بندے سے نائس طریقے سے بہیو کریں. کوئی اپاہج ہے کوئی چل نہیں سکتا کسی کو بیماری ہے ایسی یا کوئی نابینا ہے بالکل. آپ کو اتنا ہی زمین پہ گرنا چاہیے. ہوئے ہوئے ہوئے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا رنگ بہتر ہے کسی سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہتر شکل دی ہے قد دی ہے کچھ دیا کوئی چھوٹے قد کا ہے آپ کو اتنا ہی زمین پہ گرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ چیز لے سکتے ہیں اور آپ نے وہ چیز نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. اور بے یہی شک غلطی شیطان سے ہوگی کہ جب اس کو بولا گیا
تو اس کو اتنا ہی عاجزی کرنی چاہیے تھی. اس کو تو جا کے بلکہ آدم کو حق کرنا چاہیے تھا کہ میرے کو تو اللہ نے اتنا زیادہ دیا, میں تو اس لائق بھی نہیں تھا. اس کا الٹا اس نے اپوزٹ کیا. Praise God. میرے کو ایک پیشنٹ کو دیکھنے گیا, وہ کافی مطلب سمجھ لیں پرابلم میں تھی, اوور ویٹ تھی, بہت ہی غصے والی, بہت ہی غصے والی. مجھے وارن بھی کیا نرس نے, کہ تم اندر جاؤ گے نا تمہارے ساتھ بڑی بدتمیزی سے بات کی. تو میں اندر گیا تو وہ بیڈ سے نکل بھی نہیں سکتی. تو میں دا ہول ٹائم میں تھا, آدھا گھنٹہ جو میں کام کر رہا تھا, تو وہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتی رہی, بدتمیزی سے بات کرتی رہی. ٹو بی آنیسٹ ود یو, آئی ایم ٹیلنگ یو دس از دی ریالٹی, کہ اندر سے میرے دل میں وہ تھی کہ یا اللہ میں چل پھر سکتا ہوں, مجھے اپنے ہاتھ دیے, میں گھومتا پھرتا ہوں, یہ بیچاری یہاں پہ میرے دماغ میں وہ چلتا رہا ہر ٹائم. تو میں جب میں نکلنے لگا تو مجھ سے معافی مانگنی شروع کر دی اس نے, کہ میں نے تمہیں بہت بدتمیزی سے بات کی, یہ کیا, لیکن تم نے کچھ رسپونڈ نہیں دیا. تو میں نے کہا ڈونٹ اپالوجائز, میں اس کو اپنی کیفیت تو نہیں بتا سکتا تھا, لیکن وہ ایک سوچ تھی کہ کہ میرے کو جو میں اس کے لائق بھی نہیں ہوں, اور میں تم سے کیسے تم اگر مجھ سے غصے سے بات بھی کر رہی ہو, تمہارا حق بنتا ہے بیسکلی, میں تو کہ میں کیسے تمہیں ویسے رسپانس کر سکتا ہوں یا منہ بنا سکتا ہوں. تو انسان کو بہت عاجزی سے دنیا میں رہنا چاہیے. ماشاء اللہ, پریز گاڈ.